السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں۔ میں اس وقت ایک بلوچ فیملی کے ایک کیمپ میں ہوں۔ یہ بلوچ لاپتہ افراد جو ہیں ان کی فیملیز نے یہ کیمپ لگایا ہوا ہے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں بلوچ طلباء بھی موجود ہیں اور پچھلے کافی عرصے سے یہ اسلام آباد میں لاپتہ افراد اور جو بلوچ خاص طور پہ جو جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کے لیے مظاہرے کرتے رہتے ہیں، ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج یہاں پر ایک ایسے بلوچ کی والدہ موجود ہیں جن کا نام راشد حسین ہے، جو یو اے ای میں موجود تھے۔ یو اے ای کی اتھارٹیز نے بتایا کہ ان کو پاکستانی اداروں کے حوالے کیا گیا اور وہ وہاں سے لے کے پاکستان آئے ان کو، لیکن اس کے بعد کہ وہ لاپتہ ہیں اور ان کی والدہ موجود ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس پر ہیئرنگ ہوئی۔ 5 تاریخ کو اٹارنی جنرل کو بلایا گیا ہے کہ وہ اس پر آ کر جواب دیں کہ راشد حسین کو زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، کہاں پہ گیا راشد حسین۔ تو میں ذرا آپ سے درخواست کروں گا اگر آپ دکھا سکیں گے کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر بلوچ طلباء، بلوچ خواتین جو بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں سارے، اور یہ لوگ اس وقت صرف اور صرف راشد حسین اور دیگر جو لاپتہ بلوچ شہری ہیں ان کی رہائی مانگ رہے ہیں، ان کی بازیابی مانگ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم راشد حسین صاحب کی والدہ سے بھی بات کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ بتا سکیں ماں جی کتنا عرصہ ہو گیا راشد حسین کو لاپتہ ہوئے ہوئے۔ یہ 26 جون 2018 کو آپ کا آخری رابطہ کب ہوا تھا راشد حسین سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد حسین نلموٹ 2018 دسمبر 26 تاریخ راشد حسین دبئی عرب امارت نا ایجنسی گرفتار کرے لاپتہ کرے اور مسدیام پڑایا واپس یہ سرونا پاسپورٹ کے راشد حسین دوٹی تکڑی خلوک پنشج گاڑی فوجی بسور اراٹی راشد حسین نا پاسپورٹ کے وہ پاسپورٹ ملے تب تا پتا راشد حسین دیر دا دھمکی ہے تیسر کے نانے پین طریق بازر بنا سے پاسپورٹا ننگی دریں کے نہ تھا ششتو ہم پدائیا موسی ٹی وی چینل نشانت راشد حسین پاکستان حوالے مس تو دا 5 سال گزریں گا ششمی کو سالے ای ہر دروازہ ہے نانوٹ ہر طریقہ ہنتس کی کنا مطلب گنجائش تھی مستنے کوئٹہ کراچی اسلام آباد اور پٹیشن کریں وکیل کریں نوٹ مطلب کن کے ہچ متنے دسا پدائی اسلام آباد بس نوٹ دسا کنے باز دھمکی ملانے باز بھلو کنے مطلب وضعیت گدریں گا نسی پدا بس نوٹ اور کراچی اسلام آباد نا پریس کلوا پدا راشد حسین نا پنائی کیمپس خلقوں ٹوس نوٹ دسا آخر کرا مطالبہ انا دے سرفراز بگٹیاں کنے ہچو امید صفق وہ کمیٹی نا سربراہی ارازیاں کریں دیان نے لاش ملانے اور لاپتائی تیز مسنے داسا کنا اپیل انا دے کہ پیش نہ اقوام متحدہ برے ننیا نوٹس علی ننا دا کیس تا سربراہی کے پیش نہ سربراہ کے او کا پدائی نمبش میں نے اس کا ننتولو کو نناڑے راشد تو دا 6 سال ٹی کنا ہچو ملاقات متنے ہچو نا آلہ والی بنتنوٹ وجہ سکن آخر مطالبہ انا دے کہ اقوام متحدہ ننا دا کیس دے کہ ننگ کے اس گڑاس کے بسے اور نمبش میں پنا۔ یہ آپ اگر یہاں پر دیکھ سکیں یہ بہت سے نام ہیں۔ سعید احمد کے نام کی یہ پکچر ہے، یہ بھی لاپتہ ہیں۔ راشد حسین بلوچ ہیں، ان کی والدہ کی آپ نے بات سنی۔ جہانزیب ہیں، رشید بلوچ ہیں، آصف بلوچ ہیں، محمد آصف بلوچ کی وہ نیچے بھی ایک پکچر پڑی ہوئی ہے۔ راشد حسین یہاں پر ایک بڑی تعداد میں آپ کو یہ نظر آئیں گے اور یہ سب بلوچ شہری ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں، یہ بارڈر کراس کر گئے ہیں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بلوچستان میں ہی تربت میں ایک بچے بالاچ بلوچ کو گرفتار کیا گیا، اس کو اس کی فیملی سے ملاقات کروائی گئی، عدالت میں پروڈیوس ہوا۔ عدالت نے 29 نومبر اگلی تاریخ رکھی اس کی ہیئرنگ کی اور
21 تاریخ کو اس کو ایک جعلی مقابلے میں مار دیا گیا. وہاں پر تربت میں 5 دن سے دھرنا جاری ہے. اور یہاں پر وہ جو پپٹ پرائم منسٹر بٹھایا ہوا ہے انوار کاکڑ, وہ سو کال خود کو کہتے ہیں کہ بلوچستان سے, لیکن اتنے بے شرم انسان ہیں. وہ اس دن میں سن رہا ہوں ان کو شہزاد اقبال صاحب کے شو میں کہہ رہے کہ نہیں, یہ جو لوگ لاپتہ ہوئے کسی میں بھی ریاست ملوث نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پپٹ ہوں, آپ کسی کے ٹاؤٹ ہوں اور آپ کو عہدہ دیا جائے تو آپ کے یہ جذبات ہوتے ہیں, آپ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے. میں یہاں پر آپ میں سے بیٹا کوئی اردو بول لیتا ہے آپ, تو آپ ذرا بتائیں گی کہ آپ کس کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, کیا وہ پیش ہے, ذرا بتائیں گی. میں لاپتہ آصف اور رشید بلوچ کی ہمشیرہ ہوں, جنہیں 6 سال پہلے 31 اگست 2018 کو نوشکی کے ایک پکنک پوائنٹ سے دوستوں سمیت حراست میں لیا گیا اور ان کی گرفتاری CTD کے نام سے ظاہر ہوئی. اور اس کے بعد 6 سالوں سے نہ وہ کسی عدالت میں پیش کیے گئے ہیں اور نہ ہی کسی جیل میں. ابھی وہ ادارے بالکل انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کے بھائی ہمارے پاس نہیں ہے, وہ بارڈر پاس, وہ افغانستان گئے ہیں, دہشت گرد ہیں. میں ان سے کہنا چاہتی ہوں, ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ جاہل ہیں, دہشت گرد ہیں بلوچ. ہمارے جو لوگ مسنگ ہیں وہ جا کر دیکھیں, آپ کے کرنلوں سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں ہمارے بھائی, اس لیے آپ نے انہیں زندانوں کے حوالے کیا ہے. اور آج ہم یہاں پہ موجود ہیں. اس سے پہلے کئی دفعہ ہم آ چکے ہیں. ابھی میں 29 اگست کو آئی تھی, 3 روزہ ہمارا کیمپ تھا. اور اس سے پہلے کئی دفعہ یہ فیملیز آ چکے ہیں, ہم آ چکے ہیں, ڈی چوک پہ دھرنا بھی ہوا, لیکن ہر دفعہ جھوٹی امیدیں دے کر ہمیں واپس بھیجا گیا ہے اور ہمارے پیاروں کا آج تک کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس دفعہ ابھی جو نئی حکومت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس میں تیزی آئی ہے اور مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہیں. CTD کے نام سے لاپتہ افراد کا فیک انکاؤنٹر زیادہ ہو رہا ہے, جیسے کہ بالاچ کا کیس ہے ریسنٹلی, اسے عدالت میں پیش کرنے کے بعد اس طرح انکاؤنٹر میں جیلی مقابلے میں شہید کیا گیا. تو ہم جو فیملیز ہیں یا میرے بھائی ہیں ان کی گرفتاری بھی CTD نے ظاہر کی, تو ہم کیا سمجھے کہ اتنے سالوں سے ہمارے بھائیوں کا کیا حال ہوگا, یہ مائیں جو یہاں پہ بیٹھی ہیں ان کے بیٹوں کا کیا حال ہوگا. ہم فیملیز شدید خوف کا شکار ہیں. اور ابھی جو ہے ایک کمیشن بنائی گئی, اس کا سربراہ سرفراز ہے, وہ سرفراز جو کہتا ہے یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. مطلب اس مسئلے کو پاکستان میں ایک مذاق سمجھا جاتا ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم بدلہ نہ لے سکے تو خدا لے گا, اور خدا بہترین انصاف کرنے والا ہے. وہ لوگ جو اس مسئلے کو مذاق سمجھتے چھوٹا, خدا کرے گا کہ یہ دن ان پہ بھی آئیں گے. آج سرفراز آ کے اس ماں سے پوچھے کہ یہ کتنا چھوٹا مسئلہ ہے, آ کے اس ماں کی جگہ وہ راتیں گزارے. یہ ماں جگ کے اپنے بیٹے کی ایک چھوٹی سی آہٹ پہ وہ دروازے کی طرف جاتی ہے. آ کے اس ماں سے پوچھے یہ جو ہے رات کو اس دروازے کے قریب سوتی ہے کہ راشد آئے گا اور شاید ہم کمروں میں اس کی آواز نہ سن سکیں گے. یا میری والدہ جو ابھی ایک بستر پہ کئی مہینوں سے پڑی ہے اور بیٹے کا انتظار کر رہی ہے. یا میرے کزن رشید کی والدہ جو آخری وقت تک کلمے کی جگہ بیٹے کا نام لے کر انتقال کر گئی, اور ان کی جو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, بیٹے کی گمشدگی کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائی. بلوچستان میں یہ ہم کچھ فیملیز کا مسئلہ نہیں, یہ پورا بلوچستان اس مسئلے سے گزر رہی ہے, جن کے لوگ مسنگ ہے, شہید ہے, غائب ہیں, جنہیں فیک انکاؤنٹر کا شکار کیا جا رہا ہے. ہم آج یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارے کچھ مطالبات ہیں, اگر وہ جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کیا جائے, جو فیملیز یہاں پہ موجود ہیں ان کے لوگوں کو بازیاب کیا جائے. اور یہ جو اب بلوچوں کی نسل کشی کا نیا حربہ ہے کہ CTD کے نام سے ہمارے لوگوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, اس کو ختم کیا جائے. ایک کمیشن جو ہے, ہر حکومت میں کمیشنز بنتی ہے, لیکن ان میں جو ہے مخلصی سے انہوں نے کام نہیں کیا ہے, کردار ادا نہیں کیا ہے, تو اور ہم نہیں سمجھتے یہ کمیشن بھی کرے گی. تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ کی موجودگی میں ایک کمیشن بنے اور پاکستان کو اس مسئلے پر جو ہے پاکستان پہ سختی ہو کہ وہ اس مسئلے میں سنجیدہ ہو جائے اور ہمارے پیاروں کو بازیاب کیا جائے, اس مسئلے کو ختم کیا جائے. ہم اس لیے بیٹھے ہیں, ہمارے مطالبات
जब तक पूरे नहीं होंगे हम और ये माएँ यहाँ से नहीं उठेंगे। माँ जी, आप बताइए, आपके बेटे सईद अहमद का क्या, कहाँ से लापता और कब से लापता है? सईद अहमद 29 अगस्त 2013 से लापता है। और अगस्त में 10 साल पूरे हो गए, 11 मई को साल शुरू हो गई। सईद अहमद हमारा बेटा है। सईद अहमद कनाडा न मार करे पाकिस्तान न खुफिया एजेंसी को लापता करे। पंचमी को साल लठी कनाडा न मार रियामस कना मार करे दविस्कानी के होना इच्छो अल्लाह लफक। सईद अहमद से मजलूम व मासूम चुनासी। सईद अहमद कमज़ोर सिटे। सईद अहमद करे न मजलूम न कमज़ोर न चुनाता अंत गुनाह से अंत कसूर से तो पेश कथा ने दावड़ ननी अजियत पे नना पूरा ख़ानदान नना चुनाती की अजियत टी नन तकलीफ़ टी उनते न चुनाती की ननी आईदा गुजारो ननी आ करे खुशी गुजारो इच नने खुशी करे नने नई ज़िंदगी करे नने अगो कैद खाना टी बंदो जिंदान टी बंदो ननम करे थी ना औलादा थी कंदुन जिंदान टी बंदुन नना खुशी कम जिंदान टी बंदो नन 8 वार किते दाड़े बरे ने इस्लामाबाद मुसवार 4 वार इस्लामाबाद बरे ने दाड़े कमीशना खलकुनुनक कोटा खलकुनुनक के साथीना नना के साथी नना अंत गुनाह सी चुनाता अंत तकलीफ ननंत करेनुनक द पाकिस्तानी बगावत नंग कत्तनुनक पाकिस्तान ना मुलाजिम हुकूमत ना मुलाजिम अन्ना शहरीन मुल्कात रहेंगी ने नंद जलावत हमतनुनक नंद अरांकांती ना औलादाती की ननंत करेन द पाकिस्तानी की ननी दाखस्त कदीफाती तिखानी नन बाज तकलीफ उनती न चुनाती की या रासाल ज़िंदगी ऐसे इंसान आती की ऐसे औलादस की इंसान ना 5 मिनट मोना मर या खस्ती ना औलादाती की तकलीफ हटी मरी नंती ना औलादाती की बाज तकलीफ उन बस अल्लाह थी ना मन अल्लाह ने थी ना रसूल मरे मन ना चुनाती बाजियाब के नंती ना चुनाती की बाज तकलीफ हटी उनक। ये आप सुन रहे थे, ये आसिफ बलोच की बहन थी, ये बच्ची, ये जो बता रही थी जो कुछ चल रहा है यहाँ पर और क्या इनके मुतालबात हैं। लेकिन आपने इनकी बात सुनी कि वो कह रही हैं हम तो बदला नहीं ले सकते लेकिन खुदा ज़रूर बदला लेगा। और मैं सोचता हूँ ये जो हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो जिनकी ये पॉलिसी है इन लोगों को लापता रखना, जिसका पिछले दिनों ज़िक्र जस्टिस अतर मिल्ला ने भी अपने एक नोट में किया कि रियासत ने ये गैर एलानिया पॉलिसी बना ली है अपने शहरियों को लापता करना। और ज़ाहिर बात है इसमें मेन किरदार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उनकी एजेंसीज़ का है। लेकिन मैं एक चीज़ सोचता हूँ, ये जो माएँ बैठी हुई हैं, ये जो बहनें हमारी बैठी हुई हैं, ये अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए तड़पती होंगी, दुआएं करती होंगी, रोज़े रखती होंगी, मन्नतें मानती होंगी कि राशिद हुसैन आ जाए, आसिफ बलोच आ जाए, रशीद बलोच आ जाए या जितने भी वो डॉक्टर दीन बलोच आ जाएँ। तो मैं सोचता हूँ कि जो इनके दिल को तकलीफ़ होती होगी, जो इनके दिल से आह निकलती होगी, वो इन लोगों को सोचना चाहिए कि कभी ना कभी इनको ज़रूर लगेगी, इनके अहले खाना को लगेगी। और ये सब लोग भी वो जो कहते हैं ना, जो बोया होता है वो काटना तो अपने होता है, तो वो काटेंगे तो ज़रूर। लेकिन काश इस रियासत के अंदर थोड़ा सा दिल आ जाए और ये सोच सके। और मैं ख़ुसूसी तौर पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कहूँगा कि आपसे पहले के लोग ये सब कुछ, ये पॉलिसी जारी रखे रहे। आज सोचिए उनका तारीख़ में नाम कैसे लिया जाता है। आप सोच लीजिए, अभी आपको 1 साल हो जाएगा कल 29 नवंबर को, और इसके बाद 2 साल आपके बाकी हैं। आप भी अपना नाम अगर जनरल कमरुद्दीन बाजवा, जनरल राहील शरीफ, जनरल कियानी या जनरल मुशर्रफ की सफ़ में लिखवाना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। और अगर आप कोई एक ऐसे आर्मी चीफ के तौर पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं जिसको तारीख़ याद रखे कि कोई आया था जिसने कुछ किया, तो ये लोग हैं जिनको आपको बाज़ियाब करना होगा, छोड़ना होगा और मुस्तकबिल के लिए भी लोगों को लापता करने की पॉलिसी को बंद करवाना होगा।
میں اپنے میڈیا کے صحافی دوستوں سے بھی اپیل کروں گا کہ ہم بڑے بڑے سپریم کورٹ، پارلیمنٹ ایوانوں کو کور کرتے رہتے ہیں، وہاں پر طاقت کے ایوانوں میں ہم کہیں نہ کہیں مہرے بھی بن جاتے ہیں، لیکن جن اصل لوگوں کے لیے ہمیں مہرہ بننا چاہیے وہ لوگ یہاں پہ پائے جاتے ہیں، ان کیمپوں میں۔ یہاں پر آئیے، ان لوگوں کو کور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔